5 روزہ دار شوہر جو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ برکتوں، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، لیکن کچھ لوگ روزہ رکھنے کے باوجود اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتے ہیں جو انہیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ ہمیں گناہوں سے روکنے، نرمی، عدل اور انصاف کی راہ پر چلنے کے لیے ہے۔ لیکن کچھ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ظالمانہ حرام کام کرتے ہیں جو ان کے روزے کو بے اثر کر دیتے ہیں اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایسے 5 شوہروں کے بارے میں بات کریں گے جو روزہ رکھنے کے باوجود جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ پہلا، ظلم کرنے والا شوہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 21 ہے۔ روزے کا مقصد ہمیں تقوی سکھانا اور ہمارے دل کو نرم کرنا ہے، لیکن جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس پر چیختا چلاتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے یا ذہنی اذیت دیتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی سخت پکڑ میں آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پر ظلم کیا، قیامت کے دن اس سے اس کے نیک اعمال لے لیے جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 2317 ہے۔ کچھ شوہر رمضان میں بھی بیوی پر چیختے، گالی دیتے اور اس پر سختی کرنا نہیں چھوڑتے۔ کچھ روزہ کی حالت میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا غصہ اپنی بیوی پر نکالتے ہیں۔ بعض شوہر بلا وجہ بیوی کو زبردستی گھر کے کاموں میں جھونک دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں نرمی اور محبت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے۔ نمبر 2 ہے بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والا شوہر۔ بیوی کے چند بنیادی حقوق یہ ہیں: عزت و احترام دینا، نان نکتہ، کھانا، لباس، رہائش فراہم کرنا، محبت اور حسن سلوک کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3895 ہے۔ کچھ شوہر رمضان میں بیوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور نہ محبت بھری بات کرتے ہیں۔ کچھ مرد روزہ رکھ کر بھی بیوی کو نان نکتہ دینے میں کوتاہی کرتے ہیں اور اسے تنگ دستی میں رکھ کر خود عیش و عشرت کرتے ہیں۔ کئی شوہر اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتے، اس کے احساسات کا خیال نہیں کرتے اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی عدالت میں ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے حرام کاری کرنے والا شوہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 32 ہے۔ کچھ شوہر رمضان میں بھی فحش فلمیں دیکھتے ہیں، برے خیالات میں مبتلا رہتے ہیں، یہ غیر ضروری عورتوں سے رابطے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ روزے میں سوشل میڈیا پر نامحرم عورتوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھتے ہیں یا دل میں برے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص جھوٹ اور برے اعمال کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1903 ہے۔ ایسے شوہروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کر بھی اگر گناہوں میں مبتلا ہیں تو ان کا روزہ اللہ کے ہاں قبول کیسے ہوگا۔ نمبر 4، بیوی کے ساتھ بے وفائی کرنے والا شوہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 8 ہے۔ کچھ شوہر اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دوسری عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ کچھ شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیوی کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کچھ شوہر اپنی بیوی کو جذباتی طور پر تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور عورت میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں،
بیوی کے ساتھ بے وفائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا شخص اگر توبہ نہ کرے تو سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 5، بیوی کو غیر شرعی کاموں پر مجبور کرنے والا شوہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے۔ کچھ شوہر اپنی بیوی کو نامحرموں کے سامنے جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ کچھ شوہر بیوی کو غیر شرعی لباس پہننے پر آمادہ کرتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت لگے۔ کچھ مرد اپنی بیوی کو غیر محرم مردوں کے ساتھ بات کرنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ وہ جدید دور کے مطابق چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 893 ہے۔ نتیجہ، میرے پیارے بھائیوں، روزہ ہمیں تقوی، صبر